اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ صحابی رسول ہے، تو کہتی ہے کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میرے سامنے ہے، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، فرمایا ام عطیہ عورتوں کو گھروں سے نکالو، تو حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جس کے پاس حجاب نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اور اس کے پاس یعنی کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جو اوڑھ کر پہن کے آ جائے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام عطیہ اگر اس کی بہن یا سہیلی جیسے بھی اس کے پاس کوئی کپڑا ہے، بڑی چادر ہے، اس کو بھی تھوڑا سا چھپا کے تو ساتھ لیتی ہے، لیکن عیدگاہ میں لازمی ہے۔ اگلی بات پیارے پیغمبر نے فرمایا عیدگاہ میں آنے والی عورتوں کے لیے ایک نبی کائنات کا پیغام بھی سن لیں۔ حضور فرماتے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والی عورتیں، عیدگاہ میں آنے والی عورتیں خوشبو لگا کر ذرا باہر مت نکلیں تاکہ لوگ کھڑے ہیں ان کو خوشبو آئے گی، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اس لیے آپ نے خوشبو سے بچنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے غسل ہی نہیں کرنا، غسل کر کے ایک اچھے کپڑے پہن کر آنا، کیونکہ پیارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے عورتوں کے لیے کہ خوشبو لگانی بھی ہے تو گھر میں، تاکہ راستے میں آئیں گے اتنی تیز جو خوشبو لگاتی ہیں بعض میری مائیں اور بہنیں کہ لوگ سونگھتے ہیں، پاس کھڑے ہوں تو خوشبو سونگتے ہیں، کہتے ہیں اس نے بڑی خوشبو تیز لگائی ہے، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیدگاہ میں آنے والے عورتیں خوشبو لگا کر باہر اس لیے نہ نکلیں تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے، تیز خوشبو لگا کر نکلتی ہے راستے میں، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو پیارے پیغمبر کا بڑا سخت فرمان ہے، اور کہا کہ وہ زانیہ عورت کہلائے گی، وہ عورت زانیہ بدکار عورت ہے جو ایسا کرتی ہے۔ جب نبی پاک نے منع کر دیا، کیونکہ ہمارے لیے نبی کائنات بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے ہم نے نبی کائنات کے فرمان کو سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے نسائی میں، یہ نسائی میں حوالہ ہے 5129 ہے حوالہ نمبر، تو اس لیے ہم دعا کریں گے اللہ پاک میری ماں اور بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔